اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، اس کی ایک چابی ہوتی ہے، وہ چابی یہاں کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ چابی ایک ایسے آدمی کے پاس ہے جس کا خاندانی نسب جا کر ملتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن طلحہ، نام یاد رکھیے گا، عثمان بن طلحہ۔ یہ عثمان بن طلحہ وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے، مدینہ منورہ جانے سے پہلے حضرت عثمان کو کہا کہ مجھے اس کی چابی دے دیں، میرے لیے کھول دیں، میں نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کو آپ نے فرمایا کہ وہ دن بھی آئے گا جب میں چابی تیرے ہاتھ سے چھینوں گا اور جس کو چاہوں گا دوں گا۔ میں آپ کو پورا قصہ تھوڑا سا تفصیل سے سناتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ یہ چابی چلی آ رہی تھی، حضرت عثمان کا ایک خاندان تھا بنو شیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دادا میں سے شیبہ، وہ شیبہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ ان کے بال سفید تھے۔ اور پھر وہ چلا تھا قصی ابن کلاب، قصی ابن کلاب تو دادا پردادوں میں آپ کے نام ہے نا، تو ان نسل سے چلا آ رہا تھا، بنو شیبہ کے خاندان میں ہی حضرت عثمان بن طلحہ تھے۔ اب قصہ یوں ہے کہ فتح مکہ والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر مکہ فتح ہو گیا، پورا کنٹرول ہو گیا، تو آپ نے عثمان کو بھی بلایا، عباس کو بھی بلایا۔ عباس سے زمزم کی بیت الحرم میں زمزم پلانے کی ڈیوٹی چھین لی، اور عثمان سے چابیاں چھین لی، اور پھر اسے کہا کہ تجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے تجھے کہا تھا کہ دروازہ کھول دو میرے لیے، تم نے کہا تھا نہیں کھولوں گا، تو میں نے کہا کہ وہ دن بھی یاد کرو جب میں چابی چھین لوں گا اور پھر جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو آج میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اب یہ بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری، حضرت عثمان بن طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہی آیت یہ بات سن کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ نے بالکل صحیح کہا، واقعی میں نے کہا تھا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری قرآن مجید میں، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حکم دے رہا ہے کہ امانت اس کو دے دو جس کی ہے۔ تو بنو شیبہ کے خاندان سے چلی آ رہی تھی، حضرت عثمان سے آپ نے چھینی، واپس بلایا، حضرت عثمان کو کہا خذوہا خذوہا تالدتن، بلکہ میں وہ الفاظ آپ کو بتاتا ہوں عربی کے نا۔ آپ نے حضرت عثمان کو چابی دیتے ہوئے فرمایا کہ خذوہا یا بنی ابی طلحہ، اے ابو طلحہ کی اولاد لے لو، تالدتن خالدتن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے، لا ینزعها الا ظالم، تم سے کوئی ظالم یہ چابی چھینے گا۔ یا عثمان ان اللہ استأمنکم، اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں کا امانت دار بنایا ہے، یہ امانت تمہارے ہاتھ میں دی ہے، لہذا تم اس امانت کو اچھے انداز میں پورا کرو۔ بس یہ چابی کہہ کر ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور یہ بات کہی کہ کیا تجھے یاد ہے وہ بات؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ تو وہ اسی وقت گواہی دے کر مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے، اور یوں چلا رہا ہے کہ جو اس خاندان اولاد میں سب سے بڑا بھائی ہے، پہلے چابی اس کے پاس، اس کی وفات کے بعد دوسرے پاس، دوسری وفات کے بعد تیسرے پاس۔ اب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ظالم کے پاس ظالم ہی چھینے گا، تو حضرت یزید کے زمانے میں، خلافت امیہ میں، یا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں غالباً ایک مرتبہ یہ چابی کسی نے چھینی تھی تھوڑے سے عرصے کے لیے، حجاج بن یوسف جب یہاں حملہ کیا تو یہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں انہیں شہید کیا، تو وہ چابی چھین لی، بعد میں اسے حدیث پتہ چلی، چابی واپس کر دی، تو وہ ظالم تھے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے چابی چھینی، واپس آ گئی۔ اس ایک حدیث سے 3 باتیں پتہ چلی، جو میں نے ابھی حدیث سنائی نا کہ لے لو چابی تمہارے لیے، اس سے ایک بات پتہ چلی کہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، نسل در نسل اولاد چلتی رہے گی۔ حضرت عثمان راحل، اس کو بتا دو، حضرت عثمان کی اولاد قیامت تک رہی، یعنی ان میں نرینہ اولاد چلے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، قیامت تک تمہارے پاس ہے، ظالم لے گا تم سے۔ ایک دوسرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خاندان میں رہے گی، کیونکہ آپ نے فرما دیا ہے، اور ان کی نسل بھی باقی رہے گی اس امت میں۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چل گئی، پیشن گوئی، آپ نے فرمایا کہ لینے والا ظالم ہوگا، اور وہ ظالم جو ہے، وہ ظالم بنو امیہ میں سے کوئی تھے جنہوں نے لی اور پھر واپس کر دیا ہے۔ اور پتہ چلا آج بھی کوئی اس سے چابی خرید لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، لہذا معاملہ ایسے ہی چلا رہا ہے، جب بھی کوئی دنیا کا وفد، بادشاہ، خلیفہ کوئی آتا ہے
تو وہ یہاں آتا ہے، بادشاہ ریکویسٹ کرتا ہے عثمان بن طلحہ سے کہ وہ آئے اور آ کر جو ہے نا بیت اللہ کا، ان کی اولاد میں سے جو اب موجود ہے اس سے آتا ہے. کچھ دن پہلے وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو. وہ خود آتا ہے، بادشاہ بھی اس کے دروازہ کھولنے کا محتاج ہے. تو کتنی ضرورت. اور میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ان سب خاندان میں کے ناموں کی کہ جس کے پاس چابی بنو شیبہ سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے. لاسٹ جو آدمی ابھی اس وقت میں اس کے نام بتا دیتا ہوں. اس وقت صالح بن العابدین الشیبی، یہ بنو شیبہ کے سے اس لیے شیبی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اس سے پہلے عبد القادر بن طہ شیبی تھے. یوں معاملہ چلتے چلتے آج تک چابی ان کے پاس ہے. تو بیت اللہ کی چابی بھی ہے اسی خاندان پہ ہے جس خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. هذا هو المرام والله اعلم حقیقت الکلام. تو اس طرح کی باتیں سننے کا مزہ آتا ہے. جی